امپریٹیو سینٹینسز یا امپیریٹیو سینٹینسز، تو اس کا بھی یہاں پر جو ہے تو اس کا میں نے رول 1 لکھا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا لانگ تھا، تو اس کو بھی 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو جس طرح کے 6 کائنڈس کے اندر جو ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جو امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کے سینٹینسز ہوتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میننگ آف آرڈر، ریکویسٹ، سجیسشن اور ایڈوائس، یعنی جو امپیریٹیو سینٹینس ہوتے ہیں، امپیریٹیو سینٹینس ان کے اندر آرڈر یعنی کہ حکم، ریکویسٹ یا کسی کی ریکویسٹ یعنی گزارش، یا سجیسشن یا ایڈوائس کا جو ہے تو ذکر جو ہوتا ہے تو ان کو امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں اس کے رولز کیا ہیں۔ تو فرسٹ اس کا رول جو ہے تو وہ میں نے لکھا ہے، if reported speech is an order or command then we change reporting speech said to، یعنی جو said to ہوگا into ordered، تو اس کو ordered کے اندر چینج کریں گے، we add to between reporting speech and reported speech۔ اب اس کی جو ہے تو ایگزامپل میں نے لکھی ہے، the principal said to the peon ring the bell۔ تو اب جب ہم نے اس کو انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر چینج کیا تو یہ بن گیا the principal ordered the peon to ring the bell۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی بالکل ویری فرسٹ لیسن میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ واٹ از این انڈائریکٹ اسپیچ، کہ انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے، تو ہاں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر ہم کسی کی جو ہے تو سیم ورڈنگ کو، سیم الفاظ کو کاپی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے میننگ کو جو ہے تو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کیونکہ جو پرنسپل ہوتا ہے یا جو کوئی بھی ہائر اتھارٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے تو اپنے سے کم رینک والے کے لیے جو بات ہوتی ہے تو وہ آرڈر اور کمانڈ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے تو ہم نے اس کو دا پرنسپل سیڈ ٹو کو ہم نے چینج کر دیا دا پرنسپل آرڈر۔ اس کے بعد جو ہے تو اس کی دوسرے نمبر پہ اس کا میں نے رول لکھا ہے، if reported speech is an advice، تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تھا آرڈر تھا اور یہ ہے ایڈوائس، then we change reporting speech said to into advised۔ تو دیکھیے کیونکہ یہاں اس کے اندر وہ یعنی کہ جو رپورٹ اسپیچ ہے وہ ہے ہی ایک ایڈوائس ہے، تو اس لیے ہم اس کو رپورٹنگ اسپیچ کو ایڈوائزڈ کے اندر چینج کریں گے، we add to between reporting speech and reported speech۔ اب اس کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، the principal said to the students work hard۔ تو اب دیکھیں جو پرنسپل ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتا ہے، تو اس کو جب ہم نے انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر چینج کیا تو یہ بن گیا the principal advised the student to work hard۔ اس کے بعد جو ہے تو تیسرا رول جو ہے تو اس کا جو ہے تو میں نے لکھا ہے، if reported speech is a doctor's suggestion، یعنی ڈاکٹر کی اگر کوئی اس کا کوئی مشورہ ہے then we change reporting speech said to into suggested to، اور اس کے بعد we add to between reporting and reported speech۔ اب اس کے بعد اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، the doctor said take rest for 3 days۔ تو جب ہم نے اس کو indirect speech کے اندر چینج کیا تو یہ بن گیا the doctor suggested to take rest for 3 days۔ تو محترم سامعین یہاں پر جو ہے تو وہ انڈائریکٹ اسپیچ کا جو مقصد ہوتا ہے یا انڈائریکٹ اسپیچ کے جو صحیح معنی ہیں تو وہ یہاں اس سینٹینس کے اندر ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں بالکل واضح طور پر، کہ دیکھیں جو رپورٹنگ اسپیچ کے اندر جو مقصد ہے رپورٹر اسپیچ کا، تو وہی جو ہے تو ہم اس کو سیم اس ورڈ کے ساتھ چینج کر کے ہم رپورٹنگ اسپیچ لے آتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیڈ ٹو کو آرڈرڈ کے اندر، ایڈوائزڈ کے اندر، سجیسٹڈ کے اندر جو ہے تو ہم چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا پارٹ 1۔ تو اب جو ہے تو دوسرے جو ہے تو پارٹ کے اندر ہم اس کے باقی سینٹینسز کو ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔